آج کی جگبیتی کی کہانی ایک لڑکی کی ہے جو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے یا سیل کرنے کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ جاتی تھی، سوسائٹیوں میں جا کے، اور ہر ایک کے گھر کا دروازہ بجاتی تھی اور ہر ایک سے اس کو خریدنے کی التجا کرتی تھی۔ اتفاق سے وہ ایک گھر میں دروازہ بجایا تو گھر میں ماں اور بیٹا دونوں موجود تھے، اور ماں نے بیٹے سے کہا کہ باہر دروازہ بج رہا ہے، جا کے دیکھو کون ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکا دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہوا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ واپس آ کے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ باہر کوئی خاتون یا لیڈیز کھڑی ہیں اور وہ کچھ پروڈکٹ بیچ رہی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ خود جا کر بات کر لیجئے۔ والدہ اس کی جو تھیں وہ دروازے پہ چلے گئیں، اور جب وہ دروازے پہ گئیں تو انہوں نے اس کی جب شکل دیکھی لڑکی کی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ جلا ہوا چہرہ دیکھ کر والدہ جو ہے میری اس سے پریشان ہو گئیں، اور پریشان ہو کے اس کو کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھو تو میرے پاس اندر آ کے بیٹھ جاؤ، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اس کو بہن کو پانی لا کے پلائیے۔ جب اس نے پانی وانی پی لیا تو میری والدہ نے اس سے اس کی پروڈکٹ جو وہ سیل کر رہی تھی وہ خرید لی، اور وہ خریدنے کے بعد اس سے کہا کہ بیٹے اگر آپ برا نہیں مانے تو مجھے بتائیے کہ یہ آپ کا چہرہ کس طرح جل گیا۔ تو اس لڑکی نے اپنی کہانی سنائی کہ میں بہت خوبصورت تھی اور میں کالج جایا کرتی تھی۔ جب میں ایک دن کالج جا رہی تھی تو راستے میں محلے کا ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور مجھے سیٹیاں بجا کے اور اشارے کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا، جو بات مجھے ناگوار گزری، اور میں تیز تیز چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ آئی۔ جب میں اپنے گھر آ گئی تو میں نے گھر آ کے اپنے بھائی اور اپنے والد کو اس کی اس حرکت کا بتایا، تو بھائی کو میرے اس بات پہ بہت غصہ آیا، اور اس نے جا کر کیونکہ وہ لڑکا محلے کا تھا تو اس کے گھر جا کے اس کے والدین سے شکایت کی۔ اس کے والدین کی شکایت کرنے پہ وہ لڑکا جو ہے کافی برہم ہوا، اور اس نے کہا کہ اس کا میں بدلہ آپ کی بہن سے لے کر رہوں گا، یا تو آپ اپنی بہن کو میرے ساتھ کوئی رشتہ اس کا جوڑ دیجئے، اور اگر نہیں جوڑتے تو میں اس کو جو ہے تنگ کروں گا۔ جس پر میرے بھائی نے بتایا کہ ہم نے اپنی بہن کی منگنی اپنی فیملی میں کر دی بھی ہے، اور ہم اس کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، لہٰذا آپ ہماری بہن کا خیال دل سے نکال دو، اور جو یہ غلط حرکتیں کرتے ہو کالج کی لڑکیوں کے پیچھے جا کے آپ آوازیں کسنا اور سیٹیاں بجانا، اور اس حرکت سے بھی اپنے آپ کو باز کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ اس کے بعد میرا بھائی اور میرے والد گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد 2-3 دن تو میں اپنے کالج نہ جا سکی ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ پھر ایک دن میں اپنے کالج گئی، اور جب میں واپس گھر آ رہی تھی تو اس لڑکے نے ایک تیزاب میرے چہرے پہ بوتل جو ہے وہ تیزی سے اچھال دی۔ کچھ جلدی کی وجہ سے میں اچھل کر تھوڑا سا پیچھے ہو گئی، لیکن تیزاب کا کافی سارا حصہ میرے چہرے پر بھی گر گیا، اور چہرے کے علاوہ میرے بدن کا بھی کچھ حصہ اس سے جل گیا، جس سے میں وہاں تڑپنے لگی، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے میرے گھر والوں کو بھی اطلاع دی اور مجھے قریبی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد زندہ تو میں بچ گئی، لیکن میرا چہرہ اور میرا بدن جو ہے وہ اس طرح خراب ہو گیا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن میری ساس اور میرے شوہر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ جہاں میری منگنی ہوئی تھی میری ساس نے کہا کہ ہماری بہو جس طرح بھی جس حال میں ہے ہمیں ابھی بھی قبول ہے، اور انہوں نے اس آدمی نے بھی میرے سے شادی کی جو میرا منگیتر تھا، اس نے مجھ سے شادی کی، اور آج میں اس کی بیوی کی حیثیت سے جو ہے وہاں پہ رہتی ہوں۔ میری ساس بہت اچھی ہیں اور میرا بہت خیال کرتی ہیں، میرا شوہر بھی میرا بہت خیال کرتا ہے۔ لیکن یہ 2 آدمیوں کی کہانی ہے کہ ایک آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی جس نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور ایک اس آدمی کی کہانی جس نے جو شکل اس لڑکی کی خراب ہو گئی تھی اس کے باوجود اس کو قبول کیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ ہمارے معاشرے میں مرد جو ہیں وہ ایک عورت کا حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو درجہ دیا ہے کہ وہ عورتوں کی حفاظت کرے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، چاہے بہن کے روپ میں ہے، چاہے ماں کے روپ میں ہے، چاہے بیٹی کے روپ میں ہے۔ لیکن بعض مرد ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو اس طریقے کو وہ غلط رنگ دیتے ہیں۔ اپنی بہن ماؤں بیٹیوں کے ساتھ تو وہ بہت حفاظت سے ہر چیز ان کے خیال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو پامال کر کے اور ان کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں۔